الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ اللہ کریم سورہ نساء آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ آج ہر طرف لوگوں کی گفتگو کا بس ایک ہی موضوع ہے، کورونا وائرس، جو ایک وبا کی صورت میں اس وقت پوری دنیا پر مسلط ہے۔ ہمیں بھی اس کا سامنا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم نے تفصیل کے ساتھ وباؤں سے متعلق شرعی طبی ہدایات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایسی قوموں کا بار بار ذکر کیا جنہوں نے اس کے عذاب کا مذاق اڑایا اور وہ قومیں بعد میں تباہ و برباد ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ کورونا کے بارے میں مزاحیہ میسیجز مت کریں۔ ہم پہ اللہ کریم کا بہت احسان ہے کہ یہاں اتنی تباہی نہیں جتنی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہے۔ وہاں ہزاروں لوگ روزانہ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ تاہم ہمیں بھی اس وقت سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ یہاں بھی درجنوں لوگ اس وائرس میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا سامنا رہا، معیشت بڑھ گئی، اور ایک بار پھر ہم مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را خود بھی ایسے میسیجز فارورڈ نہ کرے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی سمجھائے۔ آج ہمیں جس عذاب الہی کا سامنا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں پوری انسانیت کے لیے کام بھی مضبوط بنیادوں پر کرنا ہوگا۔ ہم لوگ اس بیماری کو مذاق نہ لیں، اس کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ یہ بیماری چند دنوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ کسی قوم کی شامت اعمال کا وقت وہی ہوتا ہے جب اس قوم اور معاشرے کے افراد بالکل فاسق و فاجر و بدکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی قومیں بھی تباہ ہوئیں، ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہی تھی کہ جب اللہ کریم نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگے، اور ان کا اجتماعی ضمیر اس درجے بگڑ گیا کہ یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ واقعی ہی نہیں بچے جو ان کو برائیوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو وہ اتنے کم تھے اور ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ رک سکا، اور بالآخر وہ بگاڑ کے اس نقطۂ عروج پر پہنچ گئی جہاں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ کورونا وائرس جہاں ایک وائرس بھی ہے، وہی وہ ہم انسانوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اس وائرس نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا۔ اس وائرس نے پوری دنیا کی شخصی آزادی، جسمانی آزادی، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، اور بڑے بڑے فرعون نما انسانوں کی اصلیت کھول کر رکھی۔ اس وائرس نے ہم انسانوں کو یہ سکھلایا کہ چھینکنے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، صفائی کس انداز سے کی جاتی ہے، جو ہمیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بتایا تھا۔ اس وائرس نے دونوں جنسوں کے اختلاط کو مذموم قرار دیا۔ اس وائرس نے انسانوں کو انسانیت اور خالق کی حقانیت کی طرف متوجہ کیا۔ اس وائرس نے دنیا کے فرعون حکمرانوں کو یہ بتلا دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے، جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چھین لینے کا مطلب کیا ہے۔ اس وائرس نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ اس کے سبب پوری دنیا میں تمام عیش و عشرت کے مراکز بند ہو گئے۔ سینما گھر، نائٹ کلب، شراب خانے، جوا خانے اور ریڈ ایریاز سب بند۔
اس وائرس نے کئی خاندانوں کو ایک طویل جدائی کے بعد ان کو گھروں میں دوبارہ اکٹھے ہونے کا موقع دیا۔ اس وائرس نے عالمی ادارہ صحت WHO کو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ شراب پینا تباہی ہے۔ اسلام نے تو 1400 سال قبل شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا، لیکن آج اس وائرس نے لوگوں کو شراب سے پرہیز کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس وائرس نے صحت کے تمام اداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون، مردار اور مریض جانور انسان کی صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس وائرس نے حکمرانوں کو جیلوں اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر آمادہ کیا۔ اس وائرس نے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے، گریہ زاری کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور کیا اور منکرات اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ اس وائرس نے دنیا میں کارخانوں کی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ جن آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریا اور سمندروں کو گندا کیا ہوا ہے، اس وائرس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اس وائرس نے متکبرین کے کبر و غرور کا سر پھوڑ دیا اور انہیں عام انسانوں کی طرح کر دیا۔ آج بظاہر ایک وائرس، لیکن حقیقت میں اللہ کا ادنا سپاہی ہے اور اللہ کی لشکر کا علم اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وائرس اللہ کریم کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو صرف خوردبین یا الٹرا مائکروسکوپ کے ذریعے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ فی نفسی مرض نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مرض کا سبب بنتے ہیں۔ حالیہ وائرس جسے ہم نے کووڈ-19 کا نام دیا، جو چین کے شہر ووہان سے ہوتا ہوا اٹلی، اسپین، ایران، کوریا، چین، بھارت، امریکہ، پاکستان بشمول چند ممالک کو چھوڑ کر پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ ایسے ایسے مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں نم ہیں، دل کانپ رہا ہے، زبان گونگی ہے۔ حکومتیں اس وائرس کے سامنے بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف موت کا رقص جاری ہے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے سپر پاور جنہوں نے اس وائرس کو ہلکا لیا، آج وہاں صرف چاروں طرف انسانی لاشیں بچھی ہیں۔ بچے، بوڑھے، بزرگ، نوجوان اور عورتیں شامل ہیں۔ دوائیاں کم پڑ رہی ہیں، ڈاکٹرز اور نرسوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ چاروں طرف بھیانک اور خوفناک مناظر ہیں، انسان لاچار اور بے بس ہے، اور آج یہی کم و بیش صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کا شکار ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ ہم سب نے اپنے رب کریم کو ناراض کیا، اس کے احکامات کی کھلی نافرمانی کی، گناہوں کا ارتکاب کیا، باخوشی کیا، اور ستم یہ کہ گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا۔ زناکاری اور شراب نوشی اسے اس قدر عام کیا کہ لوگوں نے اسے گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ بے قصوروں پہ ظلم کرنا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنا، ڈکیتیاں، چوریاں، پولیس زیادتیاں عام، اور نتیجتاً پھر کیا ہوا؟ بیشتر ممالک کرونا وائرس جیسی مہلک سزا سے دوچار ہوئے۔ اور اس وائرس کا سب سے اذیت ناک پہلو جو ہمارے سامنے آیا اور جس کے بارے میں جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ خدا نخواستہ اگر یہ بیماری ہمیں لگ جائے، ہمارا اپنے فیملی ممبر سے ملنا منقطع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے فیملی ممبر سے ملنے کے لیے ترس جاتے ہیں، اور اگر اس مرض سے ہم مر جائیں تو یقین جانیے ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمیں غسل دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمیں کفنانے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ ہمارا خاندان ہمارا آخری دیدار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کچھ ایسے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بس میں میت موجود ہے لیکن لوگ موجود نہیں، اور ہمارے اس مردہ وجود کو شاپر میں لپیٹ کر گڑھوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ منظر ہی بڑا ہولناک ہے۔ ایسی صورتحال ایک مسلمان کی حیثیت سے انتہائی دردناک ہے۔ افسوس ہے کہ انسان جسے اللہ نے بہت ساری مخلوق پہ برتری دی ہے، وہ اپنے سامنے والی مشکلات کو دیکھ کر بھی متنبہ نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ کریم کی نشانیوں میں ہمارے لیے عبرت ہے۔
یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، اس کا فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔ اللہ کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 اور 17 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کی گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی قوم اور کسی بھی آبادی کی ہلاکت و بربادی کا وہ آخری سما ہوتا ہے جس کے بعد سنبھلنے کا بہت ہی کم موقع رہ جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس خدائی انتباہ کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے نظر انداز کر دینا، اس سے غفلت برتنا کسی بھی وقت ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ان باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں، اپنے برے اور بد اعمالیوں سے پرہیز نہ کریں، اللہ کے فیصلوں کو نہ سمجھیں، اپنے اندر مثبت تبدیلی نہ لائیں، اپنے معاملات کو قرآن کے تابع نہ کریں، ظلم ہوتا دیکھیں اور خاموش رہیں، برائی کو برائی نہ سمجھیں، نیکی کا پرچار نہ کریں، خاموش رہیں اور صرف اپنی ہی فکر میں مبتلا رہیں، تو یہ انتہائی بری علامت ہے۔ اپنے اندر اس بری علامت کو پا کر بھی اپنا علاج نہ کریں تو پھر یاد رکھیے اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ ان وباؤں کے نازل ہونے کے چند اہم اسباب ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں چند یہ ہے: نمبر 1، گناہوں کی کثرت۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ کریم فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ہم اپنے درمیان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ہے کہ لوگ اس وقت تک ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کی تشریح میں الشیخ علامہ المحسن العباد اس طرح فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کا گناہ بہت بڑھ جائے گا اور ان پر ہلاکت اس وقت نازل کی جائے گی جب ان پر حجت قائم ہو چکی ہوگی اور کوئی عذر باقی نہیں بچے گا، بلکہ حق کے واضح ہو جانے اور علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے گناہ کرنے کی جرأت کی ہوگی۔ نمبر 2، اعلانیہ گناہ کرنا، یعنی کھلم کھلا کسی بات کا خوف نہ ہو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہوالا سنن ابن ماجہ، جب بھی کسی قوم میں فحاشی و برائی اعلانیہ طور پر ظاہر ہوئی تو اس میں طاعون اور ایسی وبائیں ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے کے لوگوں میں ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 3، گناہوں سے نہ روکنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79، ترجمہ: ان پر اس لیے لعنت آئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے منع نہیں کرتے تھے جسے انہوں نے کیا ہوتا، بہت برا ہے یہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بہوالا سنن ترمذی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، ورنہ قریب ہے اللہ کریم تم پر اپنی طرف سے کوئی سزا نازل کر دے، پھر تم اس کو پکارو گے وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کریم نے کوئی مرض نازل کیا ہو اور اس کی دوا نہ اتاری ہو۔ مرض سے پہلے ہی اس کی دوا زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ عموماً انسان بھی ان امراض کا علاج تلاش کر ہی لیتے ہیں، تاہم بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان علاج تک رسائی حاصل کرنے پر یا تو قادر نہیں ہو پاتا یا پھر یہ کہ کچھ وقت اس پر لگ جاتا ہے۔
یہ وائرس بھی انہی امراض میں سے ایک ہے جس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز ابھی تک اس کے مصدر تک نہیں پہنچ سکے۔ تاہم گزشتہ مریضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب سے چند احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جن کو اختیار کرنا ازحد ضروری ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ بے شک موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر احتیاط اپنے ہی ہاتھوں میں ہے، لہذا صاف رہیے، ہوشیار رہیے اور یاد رکھیے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج ہم سب ڈرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اور ہیلتھ سسٹم میں اتنا دم ہی نہیں کہ ہمیں بچا سکے، اس لیے سب اقدامات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے بچیے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو بیماری اور موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صریح حکم موجود ہے، پہلے اسباب اختیار کرو، پھر ان اسباب کا انجام مسبب الاسباب اللہ کے سپرد کر دو، لہذا جتنا ممکن ہے احتیاط کیجیے اور اس کے نتیجے اور بیماری سے بچاؤ کو اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ کرونا وائرس یہ ایک ایسی بلا ہے جو اب تک لاکھوں لوگوں کی جان لے چکی ہے اور دن بہ دن متاثرین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، اس کا صحیح حل تلاش کرنے میں کتنا وقت لگے گا، اس کا تدارک کیسے ہوگا، اس کے پیچھے اور کتنا ہمیں جانی و مالی نقصان برداشت کرنا ہوگا، اس کا جواب دینے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ بے شک میرا رب بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خواب غفلت میں نہ سوتے رہ جائیں، اور حالات جیسے بھی ہوں بالآخر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم بے شک اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اسی سے لو لگائیں، اسی سے دعا مانگیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، غرض کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس سے جڑ جائے، ہر چیز اللہ کی خاطر خالص ہو جائے، جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ کریم نے خود ایسے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ ایسی مصیبتوں کی گھڑی میں کفار و مشرکین بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ عنکبوت میں فرمایا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف اس مشکل گھڑی میں رجوع نہ کریں، اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے نہ گڑ گڑائیں، تو وہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ سے یکسو ہو کر ہم دعائیں مانگیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اسے سیریس لینا ہوگا۔ تقدیر پر ایمان ضروری ہے، اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے ہمیں کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جسے اللہ کریم نے ہمارے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ ساری بیماریاں اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں اور کسی کو کوئی بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سے رحم مانگتے رہیں، اللہ کریم اس کی قدرت اور قیامت کے وقوع پر ایمان تازہ کریں، آخرت کی فکر کریں اور دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دیں، اپنی موت کو یاد کریں اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں، رب کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں اور انہیں مضبوط بنائیں، لوگوں کے ساتھ معاملات پر نظر رکھیں اور اپنی اصلاح کریں، بے دینی، بدعقیدگی، بدعملی، ظلم، سرکشی اور تکبر وغیرہ سے فوری طور پر باز آ جائیں۔ گندگی بیماریوں کی جڑ ہے اور بہت ساری بیماریاں صفائی اور ستھرائی سے دور بھاگتی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی صفائی اور ستھرائی پر خاصا زور دیں، عبادات پر خصوصی توجہ دیں، بالخصوص
5 وقتہ نماز۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے صلاۃ الفجر ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کی حفاظت و نگہبانی میں ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو قیام اللیل کا اہتمام کریں، یہ بہترین ہے۔ اپنے دائرۂ کار میں غریبوں کا خیال رکھیں، کہیں کسی غریب کا بچہ بھوکا نہ سو جائے۔ صرف گیان بانٹنے اور لفظی اداکاریوں میں نہ الجھے رہیں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ دعا اللہ کریم کے یہاں ناممکن کو ممکن بنانے والی ایک خاص نعمت ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا کی۔ جب بندہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو رب کریم اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم سے ہمیشہ برے وقت، بری گھڑی، بری صحبت، ناگہانی آفات اور آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اچھی صحبت، ایمان کامل اور برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم دعا اور توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر اسی سلسلے میں 13 جون 2020 بروز ہفتہ انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے 1.25 لاکھ مرتبہ آن لائن درود نجات وبا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں میری آپ تمام خواتین اور بچیوں سے گزارش ہے کہ آپ 3 تا 4 اس روحانی محفل میں آن لائن اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے شرکت کریں، اور جتنی تعداد آپ پڑھ سکیں اسے میسج میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ اس طرح آن لائن اجتماعی طور پر ہم 1.25 لاکھ مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ جیسے کہ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ناقص عبادتیں اس میں پھر بھی احتمال ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو یا نہیں، لیکن درود پاک واحد وہ عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے محبوب پر کل 1.25 لاکھ مرتبہ درود بھیج کر اس کی بارگاہ میں اس وبائی مرض سے نجات کے لیے مل کر دعا کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 4:15 بجے یہاں سے آن لائن دعا کا بھی اہتمام ہے، جس میں ہم سب مل کر کل انسانیت کے لیے اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو عافیت والی زندگیاں عطا فرما دے، اور کل انسانیت کو تمام وبائی امراض سے نجات عطا کرے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا کرے اور اپنی ہی رضا پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اس محفل میں آپ سب ضرور شریک ہو۔ آپ تمام ہماری خواتین، بہنیں، بچیاں اس درود پاک کو پڑھنا اپنے لیے یقینی بنائیے، اپنے کاموں سے، اپنے معاملات سے وقت نکال کر اس وبا کے تدارک کے لیے ہمارے ساتھ اس درود پاک میں شامل ہو جائیے گا۔ اللہ کریم ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔